بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کن لوگوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، اور وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے جو ان باغوں کی سیر کریں گے۔ اور ناظرین، اسی ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے ایسے شخص کے بارے میں کہا ہے کہ وہ خود جنت سے انکار کرے گا۔ تو ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ تو ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ عظیم خوشخبریاں اور وعدے فرمان الہی ہے۔ سورۃ البقرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور جن لوگوں نے ایمان کی راہ اختیار کی اور اس کے مطابق اپنے اعمال درست کر لیے، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے سرسبز و شاداب باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جب ان باغوں کا کوئی پھل انہیں پیش کیا جائے گا تو وہ بول اٹھیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ نیز ان کے لیے پاکیزہ اور پارسا بیویاں ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ میں، ترجمہ: مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے اللہ کی طرف سے باغوں کا وعدہ ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن کریم جنت کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتا ہے۔ سورۃ الطور میں ارشاد ہے، جنتی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، اور اللہ کی عطا کردہ چیزوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے گا، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے لیے ہمیشگی کی جنت ہے جن کا اپنے بندوں سے خدائے رحمان نے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یہ وعدہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ وہاں کوئی نشائستہ اور بےہودہ بات ان کے کانوں میں نہیں پڑے گی۔ جو کچھ سنیں گے وہ سلامتی ہی کی صدا ہوگی، اور صبح و شام طرح طرح کے کھانے ان کے لیے مہیا کیے جائیں گے۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے ہر اس بندے کو بنائیں گے جس نے تقوی کی راہ اختیار کی ہوگی۔ ایک اور جگہ فرمایا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک اور فرمان سنیے۔ سورۃ الکہف میں ارشاد ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، ہم ان کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہ سونے کے کنگن پہنے ہوئے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے کپڑوں سے آراستہ مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ کتنا اچھا ہے ان کا بدلہ، اور کیا ہی اچھی انہوں نے جگہ پائی۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے بچتے تھے، انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، تو ان کے منتظمین ان سے کہیں گے، سلام ہو تم پر، تم بہت اچھے رہے، اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے، خدا کا شکر ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنے وعدہ کو سچا کر دیا اور ہم کو اس سرزمین کا وارث بنا دیا۔ اب ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کن بندوں سے
جنت میں جانے کا وعدہ کیا ہے، اور ناظرین یہ بھی جانا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے کون کون سی نعمتیں بنائی ہیں۔ ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں داخل کرے۔ ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو۔ اس ویڈیو میں نے جو بھی بیان کیا ہے وہ قرآن مجید اور حدیث کی روح سے بیان کیا ہے، تو ناظرین اسے آگے پہنچانا ہم سب پر فرض ہے۔ تو ناظرین آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔